وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ وقال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، سلسلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں گزشتہ مرتبہ ہم نے دیکھا لوگوں نے جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے دوران رہتے ہوئے جو مشاہدہ کیا، جو ان کے تجربات تھے، اور جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی جو رائے تھیں، اس پر بھی ہم نے کچھ باتیں سنی۔ تو چونکہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا خود بھی جو ہے وہ مضاربت کے اوپر، یعنی اپنا جو سرمایہ ہے اور اس کے علاوہ جو گڈس، جو فروخت کرنے والی چیزیں ہیں، اس کو جو ہے وہ مکہ کے تاجروں کے ساتھ آپ پروفٹ شیئرنگ کے اوپر منافع کی شراکت کے ساتھ میں تجارت کرتی تھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنا تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی فروختنی سامان اور سرمایہ جو ہے وہ مضاربت کے اس اصول کے تحت پروفٹ شیئرنگ کے بیس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے نبی کو اس تجارت میں شریک کیا جائے۔ تو اسی کی تفصیلات آج ہم انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سیرت کے حوالے سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بیوہ تھیں، اس لیے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو شوہر تھے عتیق بن عائض، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ابو حالہ سے ہوا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ شوہر کی جو بھی جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، اس میں سے جو ان کو ترکہ ملا، عتیق بن عائض اور ابو حالہ کی جائیداد میں سے جو ترکہ آپ کو ملا، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے والد تھے ان کا بھی انتقال ہوا۔ تاریخ طبری کے اندر یہ موجود ہے کہ ان آباہا ماتا قبل الفجار، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے جو والد تھے ان کا جنگ فجار کے اندر جو ہے وہ اس وقت انتقال ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے آپ کے والد جو تھے وہ نہ صرف یہ ہے کہ مکہ کے بڑے تاجروں میں سے ایک تاجر تھے، بلکہ آپ کے ایک تاجر کی حیثیت سے جو ساکھ تھی، جو امپریشن تھا، وہ بہت سے شہروں کے اندر تھا، شام کے اندر، یمن کے اندر، اور وہ تمام شہری جو مراکز تھے، تجارتی جو مراکز تھے، وہاں پر جو ہے وہ کافی نام تھا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے والد کا۔ تو اس طریقے سے آپ بھی ایک کامیاب تاجر تھے، لہذا والد کے انتقال کے بعد آپ کو وہاں سے بھی جو ترکہ ملا، تو جو والد کی تجارت کا وہ طریقہ تھا جو مضاربت کے ذریعے سے جاری تھا، اس کو آپ نے کنٹینیو کیا، اس کو آپ نے جاری رکھا۔ چونکہ آپ ایک خاتون تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ باہر تو جاتی نہیں تھی تجارت کے لیے، شام یا یمن دور دراز کا سفر کرنا، تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر ہی کے اندر رہتے ہوئے جو مکہ کے بڑے بڑے تاجر تھے ان کو اپنا جو سرمایہ تھا وہ، اور جو گڈس یا جو جنس ہیں فروختنی سامان، وہ دیا کرتی تھیں تجارت کے لیے۔ اور جب اللہ کے نبی کے بارے میں آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی ایک سچے تاجر ہیں، اور آپ کے جو پروفیشنل جو ایبیلٹیز ہیں اس تجارت کو لے کر، اس کے بارے میں سنا، آپ کی امانت داری کو سنا، تو یہ آپ کی صداقت، امانت اور پیشہ ورائیت، ان تمام چیزوں کی جب خوشبو آپ تک پہنچی ہے تو آپ نے اس بات کو پسند کیا، اس کے بارے میں سوچا کہ اللہ کے نبی کو مضاربت کے اوپر اپنا سرمایہ دیا جائے۔ تو آپ نے یہ پیشکش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کہا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔
اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے، چونکہ اللہ کے نبی ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے مکہ میں مانوس، مشہور، مقبول ہو چکے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کامیابی جو ہوتی ہے اور نئی کامیابی، جب آدمی نیا نیا کسی میدان میں کامیاب ہونے لگتا ہے تو وہ کامیابی کا جو نشہ ہوتا ہے وہ انسان کے سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ ان کامیابیوں کے باوجود آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا اور مشورہ کر کے پھر بتاؤں گا۔ جن جن جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی سفر کے اندر رکے ہیں ان میں سے مدینہ ہے، خیبر ہے، تیمہ ہے، دومت الجندل ہے، وادی سرحان ہے، بصرہ ہے اور پھر لاسٹ شام۔ تو اس طریقے سے یہ تمام اسٹیشنز ہیں جو اس کے دوران آتے تھے، اور ہر جگہ پر پڑاؤ ہوتے 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 یہ قافلہ شام پہنچتا تھا۔ اس کے اندر یہ طریقہ بھی تھا کہ جب یہ سفر ہوتا تو ساتھ میں جس جگہ پر وہ لوگ پڑاؤ کرتے، جیسے مثال کے طور پر وہ مدینہ میں رکے تو اب مدینہ کے اندر جو ہے وہ چیزیں کو فروخت کرتے، وہاں سے کچھ نئی چیزیں لیتے، وہیں سے لیتے وہیں بھی بیچتے، اور کبھی کبھی مدینہ میں خریدی ہوئی چیزیں اب اس کو خیبر میں لے جاتے، اس کو خیبر میں بیچتے، خیبر کی چیزوں کو خریدتے، پھر اس کو اگلے اسٹیشن تیمہ میں بیچتے، تیمہ سے خریدتے۔ اس طریقے سے بہت سارے طریقے ان کے اس تجارت کے اندر رائج تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ تمام طریقے جو ہے وہ اس کو اختیار کیا۔ اس میں ندرت بھی اللہ کے نبی نے پیدا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ نویلٹی بھی اس کے اندر پیدا کی، اور امانت اور صداقت اور ایمانداری، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے اندر ہم کو نظر آتی ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کامیابی کے ساتھ میں یہ سفر طے ہوا۔ لوگوں نے پھر اللہ کے نبی کو لے کر تجربات، مشاہدات، اس کے ساتھ بالخصوص اس بار کی امپورٹنس یہ تھی، اہمیت یہ تھی، یہ جو دوسرا سفر تھا، اس وقت میسرہ آپ کے ساتھ تھا، وہ غلام جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کے ساتھ میں کر دیا تھا۔ لہٰذا واپسی کے بعد جو بھی طے تھی شرائط ایگریمنٹ کے مطابق، وہ حساب کتاب طے ہوا، جو بھی پروفٹ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ مگر عموماً ہمارے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی دو کاروباری شراکت والے جب بیٹھتے ہیں حساب کرنے کے لیے تو عموماً ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سماج میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، عموماً تنازع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لے دے ہوتی ہے۔ مگر یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اتنے لوگوں کے ساتھ شراکت کے ساتھ میں تجارت کی، ایک رپورٹ آپ کو نہیں ملے گی کہ جس کے اندر کوئی تنازع ہوا ہو، منافع کو لے کر، پروفٹ کو لے کر۔ بالکل ٹرانسپیرنسی، شفافیت، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پورے پروفیشنل وے میں جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری کے ساری خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اندر ہم کو دکھائی دیتی ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ یہ تجارت جو تھیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے اب تک جو انہوں نے تجارت کی تھی مضاربت کی بنیاد کے اوپر، ان میں یہ سب سے زیادہ نفع بخش تجارت کا یہ تجربہ ان کو ہوا، میسرہ کو بھی ہوا، کہ انہوں نے دیکھا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس بار نفع زیادہ ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ کی شخصیت ویسے ہی باعث برکت تھی، پھر اس میں یہ ہے کہ امانت داری کے ساتھ تجارت، سچائی کے ساتھ تجارت، پھر تو سونے پر سہاگا والا معاملہ، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے خیر کے کاموں میں جہاں پر انسان کی نیت درست ہو اور پھر اس کے جتنے حقوق ہیں اس پیشے کو لے کر اس کو انسان پوری طریقے سے اس کا لحاظ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ایسے کاروبار میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ تو لہٰذا خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ منافع پہلے سے زیادہ آپ نے محسوس کیا۔ اسی طریقے سے میسرہ نے بھی رپورٹ دی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو کچھ انہوں نے دیکھا کہ آپ بڑی شان والے ہیں، آپ کا جو روب تھا اس کو شیئر کیا، آپ کی شخصیت کے جو کمالات تھے اس کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سامنے رکھا۔ پھر کچھ چیدہ ایسے جو مثالیں رکھی کہ جیسے کھانے کو لے کر اس میں برکت کا پیدا ہو جانا، اونٹ بیمار ہو گیا، اس کے پاؤں کو زخم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ اچھا ہو گیا۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائیں مانگنا اور ان دعاؤں کا قبول ہونا، اسی طریقے سے یہ خرق عادت، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کتابوں میں بہت کچھ آیا ہے۔ خرق عادت سے مراد یہ ہے کہ جیسے مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درخت کا سلام کرنا، پتھر کا سلام کرنا، یہ ساری باتیں جو اوتھینٹک روایات کے اندر موجود ہیں، اس سے پہلے ہم نے اس کو دیکھا، اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے، مگر ایسی چیزوں کا بھی تجربہ شیئر کیا ہے میسرہ نے اور میسرہ کے علاوہ دیگر لوگوں نے، مگر ہم یہاں پر اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ مگر یہ بھی نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود نہیں ہے، اس کی ایک فہرست ہے، مگر آتھینٹسٹی کی بنیاد کے اوپر ہم یہاں پر مناسب نہیں سمجھتے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ بہرحال ایسے تمام خرق عادت، ما فوق الفطرت، سپر ہیومن، ایسے مشاہدات اور تجربات کو بھی شیئر کیا گیا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سامنے۔ اب ان سارے کے سارے تجربات کو جو خدیجہ الکبریٰ نے سنے تھے، میسرہ نے بتائے تھے، ان کو اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی کے ذاتی سیرت اور اخلاق سے متعلق باتیں، اللہ کے نبی کی سیرت، آپ کے اخلاق کے تعلق سے باتیں آپ کو بتائیں۔ نمبر 2، جو پروفیشنل، جو آپ کے اندر کمالات تھے، پیشہ ورائیت کے اعتبار سے جو آپ کے اندر کمالات تھے، اس کا ذکر کیا، اس کا چرچا کیا۔ اسی طریقے سے خرق عادت واقعات، خرق عادت کس کو کہتے ہیں؟ سپر ہیومن چیزیں، اس کا بھی کچھ ذکر جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پہلے بھی سنتے آئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذریعے سے کی گئی دعاؤں کا قبول ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے نتیجے میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کریں۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ نے ان تمام باتوں کو جو سنا تھا، اس کو اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل، جو بہت بڑے عالم تھے اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ تورات کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے اور بہت بڑے جانکاروں میں سے تھے، اہل کتاب میں سے، اور خدیجہ الکبریٰ کے چچازاد بھائی بھی تھے۔ اس حوالے سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا اپنا ایک مذہبی مزاج ہم کو ملتا ہے ریکارڈ کے اوپر، ڈاکیومنٹس کے اندر، مگر چونکہ یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت سے متعلق سلسلہ نہیں ہے، مگر یہاں پر چند اشاروں کے اوپر ہی اکتفا کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے مزاج کے اندر ایک مذہبی ایلیمنٹ تھا، ایک مذہبی خاتون آپ تھیں، اور مذہبی معاملات کو اور مذہبی علم کے تعلق سے آپ کریوسٹی رکھتی تھیں، اور اس کے تعلق سے ورقہ ابن نوفل سے سوالات پوچھتی رہتی تھیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اگر آپ کہیں کہ کیا ہے، کہ اس کو پروف کرنے والی چیز کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اور 40 سال کی عمر میں جب آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت جو ہے وہ آپ نے گھر پر آنے کے بعد میں کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ آپ نے اڑا دیا، اور جب افاقہ ہوا، تھوڑا آرام ہوا، اس کے فوراً بعد آپ جس شخصیت کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں وہ تھے ورقہ ابن نوفل۔ کیوں لے گئیں آپ؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو دروازے کھولتا ہے ہمارے اوپر بہت ساری چیزوں کے، جس کا تعلق خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مزاج سے تعلق رکھتا ہے، کہ آپ کا مذہبی مزاج تھا، مذہب کو لے کر آپ کے اندر کریوسٹی تھی، اور جب ہم آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، جو انسان دلچسپی رکھتا وہ پڑھے، اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کی کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور پہلی زوجہ کی حیثیت سے جو لکھ دیا تھا تقدیر کی کتاب میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پلاننگ کا ایک حصہ تھا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ طیب چیز کو طیب چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مزاج کو لے کر یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہے، اس لیے کہ وحی کے آغاز سے پہلے
جب اللہ کے نبی غار حرا جاتے تھے تو آپ ستو ہے، پانی ہے، جو بھی راشن پانی ہے جتنے دنوں کے لیے آپ جاتے اس کو لے کر جاتے تھے۔ اور جب خدیجۃ الکبریٰ کو اس بات کا احساس ہوتا رضی اللہ عنہا کہ اب اللہ کے نبی کے پاس وہ خورد و نوش کا جو سامان ہے وہ ختم ہو گیا ہوگا، تو آپ جو ہے وہ خود لے کر جو ہے وہ غار حرا پہنچتی تھی۔ تو اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو مزاج تھا وہ ایک میلان رکھتا تھا مذہب کی طرف، اور پھر مزید اور اگر انسان اس میں تحقیق کرے اور علم حاصل کرے تو ایسی صورت میں اس کو یہ معلوم ہوگا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو پہلے سے بہت ساری مذہبی باتوں کی معلومات تھیں اور آپ کا یہ مزاج مذہبی تھا۔ بہرحال جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے یہ تمام کے تمام احوال کا ذکر ورقہ ابن نوفل کے سامنے رکھا۔ سوال نشان کیوں؟ لہذا اس میں وہ بہت سے ایلیمنٹس تھے، ان واقعات میں بہت سی وہ باتیں تھیں جس کا تعلق مذہبی معاملات سے تھا۔ بہرحال آپ نے سوچا اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا جائے، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بہت سے نکاح کے پیغام پہلے آ چکے تھے مگر سب کو آپ نے ریجیکٹ کیا تھا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ مستقل ہمارا اگلا عنوان اسی کے اوپر ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تجارت وجہ بنتی ہے نکاح کو لے کر، اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی نے تجارتی سفر کیے ہیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سرمایے کو لے کر، اور آپ کی جو اجناس فروختنی اس کو لے کر، گڈس ہیں اس کو لے کر، اور وہ سفر جہاں جہاں پر آپ نے کیے ہیں ان میں سے ایک ہے جرش۔ یہ یمن کا قدیم شہر ہے جو آج صوبہ عسیر جو سعودی کا شہر ہے، ایک کھنڈر کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ تو اس شہر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گئے ہیں تجارتی اپنا سامان لے کر۔ تہامہ کے شہر حباشہ یہ مشہور بازار ہے اور یہ مکہ سے قریب ترین بازار ہے، یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا تجارتی سامان جو خدیجۃ الکبریٰ کا تھا اس کو لے کر گئے ہیں فروختنی کے لیے۔ پھر حکیم ابن حزام اس کی شہادت دیتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو حباشہ کے بازار میں دیکھا تھا اور ایک کپڑا بھی آپ سے میں نے خریدا تھا۔ یہ حکیم ابن حزام کہتے ہیں میں نے اس بازار میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور وہاں سے اللہ کے نبی سے میں نے کپڑا بھی خریدا ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت جو ہے وہ حکیم بن حزام کے ساتھ ایک اور قرشی بھی تھا، یعنی قریش کا، مکہ کا آدمی بھی تھا، اور وہ بھی اس بات کا گواہ ہے، اور تاریخ طبری کے اندر یہ موجود ہے۔ لہٰذا یہ تمام کے تمام جو تجارتی اسفار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے اندر آپ بحرین بھی گئے ہیں، اور بحرین جو آپ گئے ہیں اس کا ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے مسند احمد کے اندر کہ نبوت کے زمانے میں سن 9 ہجری کے اندر ایک وفد جو ہے وہ مکہ آیا تھا، اور اس وفد کے اندر عبد القیس نامی شخص تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے، عبد القیس سردار بھی تھے اس بحرین کے اس قبیلے کے، تو گفتگو کے درمیان جو ہے وہ عبد القیس کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے شہروں کی، ہمارے علاقے کے مختلف جو شہر ہیں، علاقے ہیں، ان کی آپ ہم سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ یہ کہنے والے ہیں عبد القیس۔ یہ کب ہے کہ جب اللہ کے نبی کے پاس یہ وفد آیا تو اللہ کے نبی نے بحرین کے مختلف علاقوں کے بارے میں ان کے ساتھ آدان پردان کیا کہ فلاں علاقہ ہے وہاں یہ ہے، فلاں علاقہ ہے وہاں یہ ہے، تو لوگ وہاں کے جو ہے بڑے چاؤ سے اس کو سنتے رہے، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہوں، آپ تو ہم سے بھی زیادہ ہمارے علاقے کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انی قد وطیت بلادکم، کہ میں تمہارے علاقوں کے اندر جو ہے وہ گیا ہوں اور ان کے بارے میں جانتا ہوں، میرا وہاں پر جانا ہوا ہے۔ یہ مسند احمد کے اندر 432 نمبر کی روایت جو ہے وہ دوسری جلد کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہ تمام کے تمام شہروں میں بھی اللہ کے نبی نے شام، یمن کے علاوہ مکہ کے اطراف کے قریب اور دور کے شہروں میں بھی اللہ کے نبی
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور دیگر تاجروں کا سامان اللہ کے نبی فروخت کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ بہرحال یہ وہ وقت تھا کہ جب جو ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے تعلق سے سوچا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام لے کر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جو سہیلی تھیں، تو اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے اللہ کے نبی کی سیرت کے درس میں اس کو ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے مکہ کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اور یہیں پر آپ کو جو دو القاب ہیں صادق اور امین کا، یہی تجارتی سفر ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دیا، اور پھر بعد میں جب تک اللہ کے نبی مکہ میں رہے، ہجرت تک لوگ آپ کے پاس لا کر امانتیں رکھواتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے تک، مکہ چھوڑنے تک، بلکہ اللہ کے نبی جب مکہ چھوڑ کر جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور جس کی امانتیں آپ کے پاس رکھی تھیں سب کے بارے میں بتایا کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، ان کو لوٹا کر پھر میرے پاس آنا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو شخصیت کا اثر یا جو سکہ تھا ان کے قلب اور ذہن کے اوپر ایسا انمٹ بیٹھا کہ انہوں نے ایک بار نہیں سینکڑوں بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کی صداقت اور گواہی دی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا ایک نیا باب، اور وہ ہے کہ آپ کا نکاح خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہونا، اس کی تفصیلات کو لے کر انشاءاللہ ہم اگلی قسط کے اندر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امانت داری، دیانت داری کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اوصاف کے اندر بڑی برکت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالصدق، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم سچ بولو، سچائی کو اختیار کرو۔ ان الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی انسان کو نیکیوں تک لے جاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ یہدی الی الجنہ، اور نیکیاں انسان کو جنت تک لے جاتی ہیں۔ یعنی ایک سچ بات کو انسان اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ مجھے زندگی میں سچ بولنا ہے، مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ نبی نے اس کی برکت بتائی کہ جب انسان سچ بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کئی نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، کئی برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کھول دیتا ہے، اور پھر یہ نیکیوں کے دروازے اس کو بالآخر جنت کے دروازے سے داخل کر دیتے ہیں۔ علیکم بالصدق ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ اسی طرح نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ بِالْقِذْبِ، تم پر لازم ہے کہ تم جھوٹ سے بچو، وَإِنَّ الْقِذْبَ یہدی الی الفجور وَإِنَّ الْفُجُورَ یہدی الی النار، کہ تم جھوٹ سے ہر حال میں بچو، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو کئی گناہوں کے دروازے اس کے اوپر کھولتا ہے۔ ایک جھوٹ ہے جو کئی گناہ کے دروازے اس کے اوپر کھول دیتا ہے، اور پھر ان دروازوں سے وہ گناہ کے داخل ہوتا ہے، اور پھر یہ گناہ بالآخر اس کو کہاں پہنچاتے ہیں؟ یہدی الی النار، اس کو آگ میں لے جا کر ڈالتے ہیں۔ تو پہلے ایک سچ کا دروازہ ہے جو کئی نیکی اور برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، اور بالآخر ایک جنت کے دروازے سے اس کو داخل کر دیتا ہے۔ ایسے جھوٹ انسان کو کئی برائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس میں سے انسان داخل ہوتا ہے، اور بالآخر جہنم کے دروازے سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سچ کی طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جھوٹ کی جو شناعت ہے، جو برائی اور نقصانات ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ ہم کسی نقصان سے دوچار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين